وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حدود حرم اور بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے کچھ آداب کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں، بادشاہوں کی کوئی مخصوص جگہیں ہوتی ہیں، جیسے ملک کے اندر ایک دارالحکومت ہوتا ہے، تو دارالحکومت کے خاص آداب ہوتے ہیں۔ پھر دارالحکومت کے اندر بھی خاص جگہیں ہوتی ہیں، صدر ہاؤس کہہ لیں یا وزیر اعظم ہاؤس کہہ لیں، کوئی بھی ایسی مخصوص جگہیں جہاں وہ حکمران بیٹھتے ہیں، اسمبلی ہے، تو ان جگہوں کے اور زیادہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ سیکورٹی ہوتی ہے، اور اگر آپ وہاں اندر چلے جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ اور بھی زیادہ وہاں کچھ اصول و ضوابط ہوں گے وہاں بیٹھنے کے، حتیٰ کہ بندہ کھانس بھی نہیں سکے گا، چھینک بھی نہیں سکے گا، اس سے بھی احتراز کرے گا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اس علاقے کو مکرم اور محترم قرار دیا ہے، تو اس کے بھی بہت سارے اصول و آداب ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ دیکھیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی عمرے کے یا حج کے ارادے سے جا رہا ہو تو کچھ جگہ مخصوص کر دی ہیں کہ ان راستوں سے جب تم آؤ گے تو اس جگہ سے آگے احرام کے بغیر نہیں آ سکتے، احرام باندھو پھر آگے آ سکتے ہو۔ دوسرا، جب آپ نے احرام باندھ لیا تو پھر کچھ پابندیاں آ گئیں کہ احرام جب آپ نے باندھ لیا ہے تو اب تم اس گھر کی زیارت کے ارادے والے ہو گئے ہو، اب تمہارے اوپر کچھ خاص پابندیاں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، تکلیف تو ویسے بھی دینا کسی انسان کو، کسی مسلمان کو ممنوع تھا، اب اور زیادہ اس کی اہمیت پیدا ہوگی، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ تم شکار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے آگے جا کر اب بیت اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے تو اب آگے علاقہ شروع ہو جاتا ہے حرم کا۔ وہ جو حرم کا علاقہ ہے اس میں تو آپ احرام میں نہ بھی ہوں، یعنی عمرہ کر کے آپ احرام کھول چکے ہیں، تو اس حالت میں بھی آپ نے اس میں کسی جانور کو شکار نہیں کرنا، کیونکہ وہ حرم کا علاقہ ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس علاقے میں جو آ گیا وہ امن والا ہو گیا، حتیٰ کہ باپ کے، بھائی کے قاتل کو بھی آپ وہاں نہیں سزا دے سکتے اور وہاں پکڑ نہیں سکتے۔ تو اس تناظر کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بہرحال یہاں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، ضرور بے ضرور اللہ تمہیں کچھ شکار کے ذریعے سے آزمائے گا، اور وہ یہی ہے کہ چونکہ عرب جنگل کا علاقہ تھا وہ سارا، اب مدینہ سے چلے ہیں مکہ کے لیے عمرے کے ارادے سے، حج کے ارادے سے، اب وہ کتنے دن لگ جاتے تھے، 2 ہفتے 3 ہفتے، بعض دفعہ مہینہ لگ گیا۔ اب ظاہری بات ہے توشے کیا ہوتے تھے اس زمانے میں، کتنی کھجوریں ساتھ لے کر چلیں گے، کتنا ساز و سامان ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو یہی ہوتا تھا سہارا کہ چلو سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں سے کوئی ہرن مل جائے گا، کوئی نیل گائے مل جائے گی تو ہم شکار کر لیں گے، تو چلو وہاں کام چل جائے گا۔ مطلب پیسے بھی لے کر چلنے کا فائدہ نہیں ہے، وہاں کون سا کہ راستے میں ہوٹل ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ان کا ایک بڑا مشغلہ ویسے بھی شکار تھا، اور پھر بڑی ضرورت شکار سے پوری ہوتی تھی سفر میں۔ سفر میں پیسوں کا بھی تو فائدہ نہیں ہے نا، توشہ کتنا کا آدمی اپنے اونٹ پر، اپنے گھوڑے پر، اپنے خچر پر کتنا سامان لاد کر چلے گا، بلکہ اس کی ضرورت کا سامان بھی تو ہے نا۔ اب ضرورت بھی ہے، سفر بھی لمبا ہے، بھوک بھی لگی ہے، تو
شکار کرنے کی ممانعت ہو گئی احرام کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ پابندی تو ہم نے لگا دی، اب تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ تنالہ ایدیکم ورماحکم، وہ شکار تمہارے اتنے قریب آ جائیں گے کہ تمہارے ہاتھ ان تک پہنچ پائیں گے، تمہارے نیزے ان تک پہنچ پائیں گے، تو وہ تمہارے قریب قریب پھریں گے۔ اور ایسا ہوا بھی۔ ویسے بھی ایک تکوینی سی چیز ہے کہ جب جانور کو پتہ چل جائے کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا تو وہ ڈرتا بھی نہیں، اور جب آپ کی نیت ہو جائے نا، جیسے ہم بچپن میں چڑیاں پکڑتے تھے ٹوکرے لگا لگا کر، تو ویسے چڑیاں گھومتی پھرتی رہتی تھی، اور جہاں ٹوکرا لگایا ادھر چڑیاں گائے، اب نہ آئے، اور دانے پھینکتے تھے دائیں بائیں سے وہ کھا لیتی تھی اور اس کے نیچے نہیں جاتی تھی، بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھی پھنستی تھی۔ تو بالکل یہی چیز تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص آزمائش تھی ان حضرات کے ساتھ، کہ اب جب احرام کی حالت میں ہے، اب وہ شکار اتنا قریب قریب گھوم پھر رہا ہے کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے ہاتھ تمہارے نیزے ان تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، تم ان کو پکڑ سکتے ہو۔ اب بھوک بھی لگی ہے، ضرورت بھی ہے، اور شکار بھی ہے۔ شکار ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ شکار کا جو گوشت کا ذائقہ وہ مختلف ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ فارمی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ تو یہ آزمائش سب پر آتی ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اب یہ آزمائش بنی اسرائیل پر آئی، ہفتے والے دن شکار کی ممانعت کے ساتھ وہ اس آزمائش میں پورا نہ اترے، اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ لیکن جب اس امت کے افراد پر یہ آزمائش آئی ہے تو حضرات صحابہ کرام اس آزمائش میں پورے اترے۔ تو اب نہ شکار رہے، نہ وہ جنگل رہے، نہ اب شکار کا موقع رہا۔ اب تو جہاز میں بیٹھتے ہیں اور جدہ اترتے ہیں، وہاں سے بس میں بیٹھتے ہیں مکہ مکرمہ، کوئی آئی نہیں ایسی جگہ، اور نہ اب شکار رہے، شکار ہی نہیں ہے، کیونکہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں، جانور کم ہو گئے ہیں، اب وہ ایسے جانور ہیں ہی نہیں وہاں شکار کے لیے۔ تو اب ہماری آزمائش کیسے ہے؟ ہماری آزمائش تو مختلف چیزوں سے ہے نا۔ اب مختلف موقعوں پر ہماری آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ حرام چیز کا ہمیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مطلب کوئی ملازم ہے تو اس کو رشوت کا موقع مل گیا، اب اس کے اوپر ہے کہ وہ رشوت لے کر یہ کام کرتا ہے یا بغیر رشوت کے کرتا ہے۔ ایسے موقع آ گئے کہ آدمی وہاں ٹیکہ لگا سکتا ہے، تو اب وہ ٹیکہ لگاتا ہے یا اس کو چھوڑتا ہے۔ من یخافہ بالغیب، کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ یا آج کل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، کون بیکار اور جھوٹی خبر مخالفین کے خلاف پھیلاتا ہے، کون نہیں پھیلاتا، کون اللہ سے ڈر جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں یہ ہم سب کی آزمائش ہے۔ تو بہر ارشاد فرمایا کہ فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد جو حدود سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس اگلی آیت میں اب اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کر لے گا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو قتل مت کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، تم میں سے جو جان بوجھ کر شکار کو قتل کر دے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ ہے اسی کے مثل چوپاؤں میں سے کوئی ایک جانور، یعنی جیسا شکار کیا ہے اسی جیسا عام جو چوپائے ہیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ اور بکری، ان میں سے بھیڑ، اس کے مثل جو ہوگا وہ تم نے بدلے میں دینا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، وہ فیصلہ تم نہیں کرو گے بلکہ تم ہی میں سے جو عادل یعنی کہ دیانت دار نیک باشرہ لوگ ہیں، ایسے دو افراد تم میں سے مقرر ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے بدلے میں کون سا جانور ہونا چاہیے، یہ بکری کے برابر ہے یا بچھڑے کے برابر ہے یا گائے کے برابر ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ ہدین، وہ جانور وہ قربانی کے لیے متعین ہوگا، بالغ الکعبہ، کعبہ تک وہ پہنچے گا، یعنی کہ حرم، حدود حرم کے اندر اس کو لا کر ذبح کیا جائے گا۔ اور کفارۃ طعام مساکین، یا کفارے کے طور پر مسکینوں کا کھانا تم نے دینا ہوگا، یعنی جتنی قیمت اس جانور کی بنتی تھی اسی کے بقدر
کھانا مسکینوں کو کھلانا ہوگا۔ او عدل ذالک صیاما، یا اسی اگر خرچہ نہیں کر سکتے غریب ہو تو اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے۔ تو روزوں کا حساب ایسے کریں گے کہ وہ جو قیمت بن رہی ہے جانور کی اس سے صدقے فطر بنائیں گے۔ صدقے فطر کتنے بنتے ہیں، جتنے صدقے فطر بنیں گے اس قیمت کے اتنے ہی روزے رکھنے ہوں گے۔ لیذوق وبال امری، تاکہ یہ شخص اپنے اس گناہ کا وبال کا ذائقہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، جو اب دوبارہ یہ عمل کرے گا، فینتقم اللہ من، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو کچھ مسائل ہیں اس میں اب یہ تو معمول بہا نہیں رہے۔ معمول بہا اسی وجہ سے نہیں رہے کہ نہ اب شکار ہے، نہ کوئی شکار کرتا ہے، اب تو صورت ہی نہیں ہے، اب تو جہازوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، لہذا اب وہ مسائل معمول بھی نہیں رہے۔ لیکن اس سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے، ایک تو ہم سب کی آزمائش دنیا میں ہوتی رہتی ہے، ہمیں ان آزمائش میں پورا اترنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے اور اپنی زندگی اس کے اندر لگا دینی چاہیے کہ اللہ کا یہ حکم ٹوٹے نہ، ہم سے چھوٹے نہ، بلکہ یہ ہمارے عمل میں آئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔